السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو نمرود کی بیٹی کے بارے میں، ایسی باتیں جو آپ کو کسی نے نہیں بتائیں۔ کون سی باتیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، نمرود بادشاہ کا ذکر زیادہ تر روایات اور قصص میں ملتا ہے، لیکن اس کی بیٹی کے حوالے سے خاص تفصیلات قرآن یا مستند احادیث میں نہیں ملتی۔ تاریخی یا روایتی کہانیوں میں البتہ کچھ اضافی باتیں موجود ہیں۔ ایک عام کہانی کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا اور محفوظ بنا دیا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نمرود کا خاندان، خصوصاً اس کی بیٹی، حضرت ابراہیم کے اس معجزے سے متاثر ہوئے۔ اس سے مزید کچھ کہانیوں میں ذکر ہے کہ نمرود کی بیٹی کو ایمان کی روشنی ملی اور وہ ایمان لے آئی، لیکن یہ بات کسی مسند اسلامی ماخذ میں ثابت نہیں۔ ان روایات کو قصہ یا کہانیوں کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر ان کی مسند حیثیت نہیں ہے۔ نمرود اور اس کی بیٹی کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، مگر ان میں سے بیشتر کی اصل سند اور مستند حیثیت نہیں ہے۔ نمرود کا ذکر قرآن میں الجبارین اور ظالم بادشاہوں کے زمن میں کیا گیا ہے، اور اس کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ مشہور ہے۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ نمرود بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ اپنے دور میں لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور خود کو طاقتور ترین سمجھتا۔ نمرود کی بیٹی اور اس کا ایمان لانا۔ کچھ کہانیوں کے مطابق نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں محفوظ رہنے کا معجزہ دیکھا اور اس سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ اس کہانی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی نے اس منظر کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آئی، مگر یہ بات اسلامی مستند کتب میں موجود نہیں ہے، اور زیادہ تر یہ روایتیں کہانیوں یا قصص کی کتابوں تک محدود ہے۔ نمرود کی موت کے حوالے سے ایک قصہ مشہور ہے کہ اللہ نے ایک مچھر اس کے ناک میں بھیجا جو اس کے دماغ میں چلا گیا اور اسے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ تکلیف اسے اس قدر ستاتی رہی کہ آخر کار اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کہانی کا مقصد زیادہ تر اللہ کی قدرت اور غرور کے انجام کو واضح کرنا ہے، تاہم یہ واقعہ بھی روایتی کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی مستند حیثیت علماء کے نزدیک متنازع ہے۔ یہ سب باتیں اسلامی ادب میں بطور قصص یا روایات بیان کی گئی ہیں اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کو بیان کرنا ہے، مگر یہ کہانیاں عموماً تفسیری کتابوں اور عوامی روایات میں آتی ہیں۔ ان کی حقیقت پر مختلف علماء کی آراء ہے اور ان میں سے کوئی بات بھی قرآن و احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمرود کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ان میں زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت اور غرور کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور قصص الانبیاء کی کتب میں نمرود کو ایک ظالم اور مغرور بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھا تھا۔ نمرود کے بارے میں سب سے مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کر بحث کی اور دعویٰ کیا کہ وہ زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں اس بحث کا ذکر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا کہ اگر وہ واقعہ خدا ہے تو وہ سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نمرود کے غرور کی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ روایات میں نمرود کی موت کے بارے میں مشہور قصہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ایک روایات کے مطابق اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک میں بھیج دیا جو اس کے دماغ میں گھس گیا اور اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا۔ نمرود نے اس اذیت سے نجات پانے کے لیے اپنے سر پر ضربیں لگوانا شروع کی تاکہ اسے کچھ سکون مل سکے، مگر مچھر نے اسے اتنی اذیت دی کہ آخر کار اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس قصے کا مقصد اللہ کی قدرت اور غرور کے انجام کو واضح کرنا ہے، اور یہ باتیں زیادہ تر تفسیری روایات میں ملتی ہیں۔ نمرود کی بیٹی کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں جن میں ذکر ہے کہ اس نے اپنے والد کی ظالمانہ سوچ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد اللہ پر ایمان لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچ جانے کے واقعے نے اس پر گہرا اثر چھوڑا اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ تاہم یہ روایات تاریخی قصے کہانیوں کی کتابوں میں ملتی ہیں اور ان کا اسلامی بنیادی ماخذ جیسے قرآن یا صحیح احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کہانیوں سے سبق سیکھنے کا مقصد تو ہے، لیکن ان قصص کی حقیقت پر علماء کی مختلف آرائیں ہیں۔ نمرود کی کہانیاں عام طور پر تفسیری روایات یا قصص الانبیاء جیسی کتابوں میں ملتی ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں کو عبرت اور نصیحت دینا ہے۔ ان میں بیان کردہ واقعات کا مستند ہونا ضروری نہیں ہے اور ان پر ایمان لانا اسلامی عقائد کا حصہ نہیں، اس لیے ان کہانیوں کو تاریخی دلچسپی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، مگر ان کی حقیقت کو یقینی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے پیغام سے جو تعلیمات حاصل ہوتی ہیں ان پر غور کرنا زیادہ اہم ہے۔ نمرود کا قصہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار کرنے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے، اور یہ کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نمرود کی کہانی میں کچھ اور دلچسپ پہلو بھی ہیں جنہیں اسلامی تاریخ اور روایات میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان قرار دیا گیا ہے۔ تاہم چونکہ نمرود کے بارے میں اکثر باتیں تفسیری روایات اور غیر مستند تاریخی ذرائع سے آئی ہیں، ان کے بارے میں علماء نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ ذیل میں نمرود کی زندگی، اس کے دعوے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے مکالمے کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمرود کے بارے میں مختلف تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ بابل عراق کا بادشاہ تھا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن کوش بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی اور انتہائی جابر بادشاہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق نمرود کا خاندان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ اس کے باپ کا نام کنعان یا کوش تھا اور نمرود اپنے وقت کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ نمرود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنے دربار میں لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر مکمل کنٹرول چاہتا تھا اور ان پر اپنی خدائی کا رعب جماتا تھا۔ یہ دعویٰ کہ وہ زندگی اور موت دینے پر قادر ہے ایک انتہائی تکبر اور غرور کی مثال تھی۔ اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کے پاس بھی زندگی اور موت دینے کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود کو ایک دلیل پیش کی
اور کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر واقعہ تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود یہ سن کر لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ واقعہ نمرود کے غرور اور اس کے دعویٰ کی ناکامی کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو برداشت نہیں کیا اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور محفوظ بنا دیا اور وہ بالکل صحیح سلامت اس آگ سے نکل آئے۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر تھا جسے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان لانے کی طرف مائل ہونے کا سوچا، مگر نمرود کا تکبر اور ضد برقرار رہا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محفوظ رہنا اس بات پر اتنا اثر انداز ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئی۔ البتہ یہ روایات تاریخی کہانیوں میں ملتی ہے اور اس کا مستند ہونا علماء کے نزدیک ایک یقینی نہیں ہے اور اسے ایک عبرت آمیز قصے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نمرود کا ذکر زیادہ تر تفسیر قصص الانبیاء اور بعض تاریخی کتب میں ملتا ہے جن میں اس کے ظلم اور تکبر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اسلامی ادب میں سے ایک عبرتناک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے عاجزی اور ایمان پر رہنے کا سبق ملے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ تمام آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔